السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل غلام علی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا مطلب یعنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن مسلمان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک ظالم مشرک بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی حکم دیتا تھا کہ بتوں کی پوجا کرو، اور جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو مختلف سزائیں دیتا تھا۔ ان کی سلطنت میں کچھ مسلمان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ وہ اللہ کو مانتے اور بتوں کی پوجا کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو وہ انہیں قتل کروا دے گا، مگر ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کا ذکر اعلانیہ شروع کر دیا۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی اور وہ بچے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ میں جا کر غار میں چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور ان کا کتا بھی غار کے منہ پر بیٹھا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی نشانی اور قدرت دکھانے کے لیے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصہ تک پتہ نہیں کتنے بادشاہ بدل گئے، لوگ بدل گئے، زمانہ بدل گیا۔ 309 سال بعد اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی ہی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں ویسے ہی موجود ہیں جیسے وہ سوئے تھے، اور ان کا کتا بھی غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو کچھ سکے دے کر بازار چھپ چھپا کر جانے کو کہا۔ جب وہ بازار گئے تو وہاں ہر چیز ان کو بدلی ہوئی نظر آئی، تو وہ ایک دکان پر پہنچے اور کھانا خریدا، اور جب وہ سکے دیے تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ تو فلاں بادشاہ کے دور کا ہے جسے مرے ہوئے تو کئی برس ہو گئے۔ تو لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں کوئی خزانہ تو نہیں ان کے ہاتھ لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی، اور یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا، اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا، تو بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ تو بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس غار تک پہنچا، تو انہوں نے ان لڑکوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہا تھا۔ تو بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی، اور وہ واپس چلے آئے، اور یہ جو لڑکے کھانا لینے آئے تھے یہ واپس غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو گئے۔ تو بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، اور مرنے کے بعد
وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والے لڑکوں کو کیا ہے۔ یہ لڑکے اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو دوستو، آئیے ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں اچھا یا برا کریں گے، قیامت کے روز ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ دوستو اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔